ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورہ فتح، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی ہے۔ اور اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ صلح کی، اس موقع پر اللہ نے فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی سن 6 ہجری میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور آپ طواف کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے خواب دیکھا۔ لیکن اس خواب میں یہ تعیین نہیں کی گئی تھی کہ عمرہ کب کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اسی سال 6 ہجری میں عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن مشرکین نے آنے نہیں دیا۔ اور پھر بالآخر آپ کے ساتھ صلح ہوئی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے اور 3 دن مکے میں رہیں گے اور پھر آپ عمرہ کریں گے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو ظاہری بات ہے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ہم اتنے دور آئے عمرے کے لیے اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور صلح بھی ایسی، اس میں شرائط بھی ایسی کہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان مکے سے آ جائے تمہارے پاس بھاگ کر تو تمہیں وہ واپس کرنا پڑے گا، لیکن تمہارا کوئی آدمی واپس ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایسی کڑی شرط رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط قبول کر لی، اور ان شرائط کا فائدہ یہ، اس صلح کا فائدہ یہ ہوا، یہ صلح ہو گئی 10 سال کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس گئے، اور پھر 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد، اس لیے کہ آپ کو موقع مل گیا اسلام کی دعوت کا، اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اس طرح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ اسی طرح سورت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بشارت دی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے میں پہنچے تو افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور ارشاد فرمایا، یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے خود کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا بھی ذکر کیا، اس درخت کا بھی ذکر کیا، اور اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو بشارتیں سنائی اور کہا تمہیں فتح ملے گی، اور خیبر کی فتح کی خوشخبری اللہ نے دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ چنانچہ یہاں سے یہ حضرات فارغ ہو کر مدینہ پہنچے تو پھر خیبر فتح ہوا، اور وہاں کی غنیمت مسلمانوں کو ملی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے،
والذین معہو، اور جو آپ کے ساتھی ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ صحابہ آپس میں رحم دل ہے، صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پرانی بات ہے، یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ حاجی صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا ریڈیٹر کے پاس، یہاں میں تھا، ایک ہمارے دوست تھے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، وہ یہاں آتے تھے پہلے رمضان میں، اب وہ باہر چلے گئے۔ ایک اور سٹوڈنٹ تھا، وہ جو سٹوڈنٹ تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو چھیڑا اور اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کلمات ایسے کہے جو ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ باطل پر تھے، حضرت معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بھائی بات سنو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، تم نے کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوگی، تمہیں پوری معلومات ہے نہیں۔ صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ صحابہ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اللہ کتنا بڑا مقام ہے صحابہ، یہ آگے آ رہا ہے، ابھی آئے گا آگے، صحابہ کو جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں دی ہے، سورہ حدید میں آ رہا ہے آگے۔ تو جنتی لوگ ہیں، تو گناہ ہو بھی تو بھی اللہ توبے کی توفیق ان کو دے دیتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ دوسرا، ان کی عدالت پر ہمیں اتفاق ہے کہ دین ہمیں ان سے ملا ہے، اگر ہم ان کو ظالم کہیں نعوذ باللہ تو پھر ہمیں جو دین ملا ہے اس دین کے اندر عدالت نہیں ہوگی، ہمیں کیسے معلوم ہے کن ہاتھوں سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، سب سے بڑا فیصلہ قرآن نے کیا ہے صحابہ کے بارے میں، پھر میں نے یہ آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ تو حضرت علی اور معاویہ قرآن کے مطابق رحماء بینہم آپس میں رحم دل تھے یا نہیں تھے؟ اگر تم کہتے ہو نہیں تھے تو قرآن کی یہ آیت کا کیا جواب دو گے؟ قرآن تو کہتے ہیں آپس میں رحم دل ہے، تو بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوتا، پھر بھی رحم دل ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا، سنا ہے آپ نے ابھی؟ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے آئے، دیکھا قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال کھینچے، غصہ ہوئے، ناراض ہوئے نا، اختلاف ہوا نہیں ہوا، اور کتنا سخت، داڑھی پکڑی، سر کے بال کھینچے، ناراض ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھائی بھائی تھے نہیں تھے؟ بولو بھائی، اس کے باوجود بھی بھائی بھائی تھے۔ تو قرآن تو کہتا ہے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، اختلاف ہو گیا ان کا، اس کے باوجود بھی بھائی بھائی تھے، اس کے باوجود بھی رحم دل تھے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے اب ان کے بارے میں اس طرح یہ کلمات کہیں۔ بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے پٹھانوں میں ایک مثال دی جاتی ہے، ہمارے والد صاحب یہ مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب آپ نہیں رکھ سکتے، قرآن دیگر کتابوں کو نیچے، قرآن کو اوپر، لیکن قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ قرآن کے اوپر تو قرآن رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر کہتے ہیں صحابہ کی مثال ایسی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی اختلاف ہو، ہمارے لیے یہ سب بھائی بھائی ہے، سب محبوب ہے، ہمارے بڑے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور بھی بتاتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ سورہ حجرات ہے آگے، اس میں معاشرت کے آداب ہمیں سکھائے گئے۔ اللہ اکبر، جس معاشرے میں، سوسائٹی میں تم رہتے ہو، تو صحابہ کو اصل تو وہاں قرآن اترا، وہاں ان کے تھرو ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تمہارے جو ٹیچر ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، تمہارے جو علماء ہیں، تم آپس میں کیسے رہو گے، تو اس کے آداب سکھائے ہیں۔ 7 آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کی مخالفت مت کرو، اللہ اور رسول کی بات مانو۔ دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ تمہارے
لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجے، تمہارے ٹیچر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو ادب نبی کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو علماء ہیں ان کا بھی وہی ادب ہے، اس لیے کہ وہ بھی تمہیں قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس ایک صحابی ہے، ان کی آواز بہت بڑی تھی، بلند آواز تھی، بعض لوگوں کی آواز بڑی ہوتی ہے، تو وہ مسجد میں نہیں آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت نظر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے نبی سے اپنی آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب میری آواز نیچرلی بڑی ہے، اگر میں جاؤں گا بات کروں گا تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی، میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثابت سے کہو کہ ثابت جنت والوں میں سے ہے، اس کے کہو مسجد آیا کرے، اس لیے کہ اس کی آواز فطری طور پر بلند ہے۔ تیسرا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی خبر لے کر آئے کوئی شخص تو اس خبر کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق اس کی خبر کو مان کر اس پر عمل مت کرو، بعد میں کہیں تمہیں نادم ہونا نہ پڑے۔ جب بھی کوئی خبر نیوز ملے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی ضرورت آج ہمیں بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں باتوں کی، ہمارے معاشرے میں آج بزرگوں کا ادب ختم ہو گیا ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کا، بزرگوں کا، علماء کا، ٹیچر کا ادب ختم ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہمارے جو یہ بچے نوجوان ہیں بلا تحقیق نیوز پر عمل کرتے، جو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا بھائی اس میں زیادہ تر بہت سی چیزیں فیک ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں، کومنٹس پر کومنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یہ کام مت کرو، یہ 1400 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ہے۔ تیسرا حکم دیا مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو تو ان میں صلح کراؤ، ان میں جھگڑا مت کراؤ بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ آپس میں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تمہارا کام یہ ہے ان کے درمیان صلح کراؤ۔ چوتھا حکم دیا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مت کرو، تمسخر مت کرو۔ مردوں کے لیے بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو، تمہیں کیا معلوم ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بڑا ہو۔ کسی کے اندر عیب مت نکالو، برے ناموں سے یاد مت کرو۔ چھٹا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، پانچواں حکم یا چھٹا حکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، دوسروں کے بارے میں بدگمانی مت کرو، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بدگمانی اگر کرو گے تو پھر ہمیشہ انسان اس کی سوچ غلط ہوگی، وہ اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھے گا، غلط سوچے گا ہمیشہ۔ اور بدگمانی رکھنا گناہ ہے، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی چلو اچھا کام ہے یہ کرو، نہیں، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اب یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہے، تجسس بھی کرتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں فلاں آدمی میں کون سی خرابی ہے جو میں ڈھونڈوں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، پھر اس کی خرابی مل جائے تو پھر سارے محلے میں ڈنڈورا کرتے جی فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں آدمی نے یہ کیا۔ آج کل تو یہ ہے، اور اب تو جناب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو جناب ویڈیو، کسی کی تھوڑی سی ویڈیو مل گئی بس پھر سب شیئر کر رہے ہیں، اس سب کا گناہ ہوگا۔ لوگوں کی غلطیوں کو، کمزوریوں کو، گناہوں کو اگر ان سے ہو بھی گیا ہے اس کو آگے شیئر کرنا، اس کو آگے جناب پہلانا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور غیبت مت کرو۔ پہلے لوگ کہتے تھے جی عورتیں غیبت کرتی ہے،
ابھی عورتیں نہیں، ہم ہمارے مرد عورتوں سے زیادہ غیبتیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ تو خامخواہ عورتوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عورتوں کو، کسی عورتوں کو کہا غیبت مت کرو، اللہ نے جنرلی کہا ہے غیبت مت کرو، مرد کے لیے بھی غیبت حرام ہے۔ اور اس کے بعد آخری حکم یہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں شرافت کا، شان اور شوکت کا مدار وہ نسب نہیں ہے، تمہارا خاندان نہیں ہے، وہ دین ہے، لہذا دین اپنا اچھا کرو۔ سورہ قاف میں یہاں سے جو آگے صورتیں ہیں، سورہ قاف ہے، زاریات ہے اور طور ہے، ان تینوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا قرآن کا ایک بڑا موضوع قیامت ہے، بڑا ٹاپک قیامت ہے، اس لیے کہ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان تینوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، لیکن ٹاپکس الگ الگ ہیں۔ سورہ قاف میں ٹاپک یہ ہے کہ حشر نشر ہوگا، معنی یہ ہے قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور حساب کتاب کے لیے اللہ پاک ان کو جمع کرے گا۔ یہ سورت کے ابتدا میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے دلیل ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا دلیل ذکر کی ہے؟ عقلی دلیل ذکر کی ہے، غور و فکر کرو۔ افلم ینظروا، وہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ان کے اوپر ہم نے آسمان کیسا بنایا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، آسمان کو خوبصورت بھی بنایا، آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، پھر زمین کو ہم نے بچھا دیا، اس میں پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے اور قسم قسم کے خوشنما اس میں سے پودے اگائے، آسمان سے ہم نے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے نباتات اگائے، ایسی کھیتیاں اگائی جو کٹنے والی کھیتیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، لمبے لمبے جناب کیا ہے، نخل، کھجور، لہا طلع نضید، اس کے درخت کے خوشے تہ بتے ہیں، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ دلیل اللہ نے ذکر کی، جس طرح پانی سے ہم نے مردہ زمین زندہ کی، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا خروج ہوگا قیامت کے دن، تم سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ مضمون اس صورت میں ذکر کیا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا مضمون ذکر کیا، جب وہاں آؤ گے اللہ کے دربار میں تو ہوگا کیا؟ تو کہا پھر جزا اور سزا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کو بدلہ ملے گا، اور جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کو اللہ نے عجیب انداز سے سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ والزاریات ذروا، قسم ہے زاریات، بکھرنے والیوں کی، ذرون اڑا کر، وہ ہوا جو مٹی کو اڑاتی ہے، ان ہواؤں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فالحاملات وقرا، ان وہ بادل جو پانی کو اٹھاتے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی وہ کشتیاں جو نرمی سے چلتی ہے۔ فالمقسمات امرا، کاموں کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، جو اللہ کے حکم سے کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، ان سب کی قسم اللہ نے کھائی، اور پھر فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور جزا اور سزا یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، تو اگر بارش ہو، اچھی بارش ہو تو اس سے فصل اگتی ہے، لیکن اگر بارش نہ ہو، اولے پڑے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو تو رحمت ملے گی اور کچھ لوگوں کو سزا ملے گی۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور میں یہ ذکر کیا جزا اور سزا یہ ہے، اور کہا منکرین کے لیے عذاب، یہ خاص طور پر ذکر کیا۔ 5 گواہ اللہ نے اس پر بنائے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔
خاص طور پر کہ ان کو عذاب ہوگا، اور 5 گواہ بنائے اس پر۔ پہلا گواہ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، اس پہاڑ کی جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا ان کو، اور تورات ملی ان کو۔ وکتاب مستور، گزشتہ کتابوں کی قسم جو اللہ نے پیغمبروں کو دی۔ والبیت المعمور، بیت معمور کی جو اوپر اللہ کا گھر ہے آسمانوں کے اوپر، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں جا کر طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں آسمانوں پہ ایک بالش زمین، ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرتا۔ والسقف المرفوع، اور بلند آسمان کی، والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 قسموں کے بعد کہا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، مشرکین پر رب کا عذاب آنے والا ہے، اور جب عذاب آئے گا تو کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم میں خاص طور پر یہ مسئلہ سمجھایا کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اس لیے کہ پہلے فرمایا جو مشرکین ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اب سمجھا رہے ہیں یہ کام مت کرو جس سے عذاب آتا ہے۔ یہاں 3 مشرکین کے 3 خداؤں کا ذکر کیا ہے، اور ابتداء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ذکر کیا ہے کہ یہ سچے رسول ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب، جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہوں نے راہ گم کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، غلط راستے پر بھی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہے، اس لیے ان کی بات مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو وحی پیغمبر کے پاس آتی ہے وہ حضرت جبریل لے کر آتے ہیں، تو نبی بھی سچا ہے، جبریل بھی سچا ہے، ان کی بات مانو۔ اور پھر فرمایا وہ جو جبریل آتے ہیں وہ بڑے زور آور ہے، علمہ شدید القوا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ 600 پر، ونگز، 600 ونگز، اور ایک پر اتنا تھا کہ انہوں نے ایک پر کھولا تو مشرق سے مغرب تک کا سارا علاقہ اس پہ چھپ گیا۔ اتنا بڑا فرشتہ، وہ وہی لے کر آ رہا ہے، سچا فرشتہ، نبی بھی سچا۔ آگے فرمایا نہیں تم جو کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ مشرکین کے 3 بڑے خدا تھے، افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثۃ الاخرى، لات، عزا اور منات۔ یہ لات کو لات کیوں کہتے ہیں؟ لات کا نام لات تھا، یہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، اس کا خدا تھا۔ افرأیتم اللات، یہ بنو ثقیف کا جو بت یہ خدا تھا، اس کو لات کہتے تھے۔ کہتے لات یلیتو، گردن موڑنے کو کہتے ہیں، جب آپ اس طرح گردن موڑتے ہیں نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں لات یلیتو، گردن موڑنا۔ تو وہ انہوں نے بیت اللہ کے سامنے لات کو رکھا ہوا تھا، جب طواف کرتے تھے تو گردن موڑ موڑ کے اس طرح دیکھتے تھے اس بت کو، تو اس کا نام پڑ گیا لات۔ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لتا یا لتو سے ہے، اور لتا یا لتو کے معنی ہے پانی میں ستو گھول کر پلانا۔ عرب میں گرمی بڑی ہوتی تھی تو جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہاں ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو پانی میں ستو گھول کر شربت پلاتا تھا ٹھنڈا۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر بنائی، اس کا جناب کیا ہے وہ اس کے نام پر مجسمے بنائے، بت بنائے، پھر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔
اس لیے اس کا نام پڑ گیا لات. جیسے ہمارے یہاں باباؤں کے نام مر جائے پھر قبرستان اس کے مزار بناتے، جھنڈے لگاتے، پھر جناب کیا ہے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے، اس کی سجدے کرتے، اس سے مانگتے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. اور عزا یہ ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کے اندر کہتے ایک درخت تھا جس میں ایک شیطانی ایک جنی آتی تھی، تو اس کا نام انہوں نے عزا رکھ دیا اور اس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے. یہ غطفان قبیلہ تھا، اس کا خدا تھا یہ بت تھا. منات، منا یمنی کے معنی آتے بہانے کے، اور اس کو منات اس لیے کہتے تھے کہ مشرکین جو ہے یہ اس پر جانور لا کر قربان کرتے تھے اور خون بہاتے تھے اس پر، اس لیے اس کا نام پڑ گیا منات. یہ بنو خزاعہ کا بت تھا. اور اوس اور خزرج کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو اس بت پر آ کر وہاں سے احرام باندھتے تھے. اللہ فرماتے یہ سارے جھوٹے خدا ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، وہ سچے نبی ہے اور فرشتہ سچا ہمارا حضرت جبریل ان پر وحی لے کر آتا ہے. آگے سورہ قمر ہے. سورہ قمر میں معجزہ شق القمر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کو اشارہ کیا، یہ چاند ایک آدھا ٹکڑا ادھر چلا گیا، آدھا ٹکڑا ادھر چلا گیا. شک ہو گیا. انہوں نے دیکھا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ اکبر. اور پھر دونوں مل گئے. لیکن وہ کہنے لگے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ معجزہ رات کا وقت تھا، اس لیے چاند تو رات کو چمکتا ہے. کچھ لوگوں نے دیکھا، سب نے تو نہیں دیکھا، جو جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا. البتہ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا مالبار کا. اور مالبار میرے خیال یہ ملبار کو ہی کہتے ہیں، جو ملباری لوگ ہوتے ہیں نا. وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو محل میں اوپر ٹھیل رہا تھا، محل کے اوپر، اور اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. پھر کہتے ہیں وہ مکہ گیا اور مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام لانے کا سبب یہ معجزہ بنا تھا. نیئر یور ہاؤس. ماشاءاللہ. یہ بھائی کہتے ہیں جی وہ جو ملبار کا بادشاہ تھا ہندوستان میں، وہ ان کے علاقے کا ہے. چلو ان سے بعد میں پوچھیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، منا میں نبی بیٹھا ہوا ہے. منا میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. مشرکین دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ ہدایت نہ دے تو نبی کے سامنے مشرک اسلام قبول نہیں کرتے، اور اللہ ہدایت دے ہزاروں میل دور مالبار کے ایک بادشاہ نے چاند کو دو ٹکڑے دیکھا، تجسس میں پڑا، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے مکہ پہنچا اور مسلمان ہو گیا. اللہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. سورہ قمر میں یہ بتایا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ برکات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. تبارک اسم ربک. اللہ کا نام بابرکت ہے. اللہ تبارک اسم ربک. اللہ کا نام بابرکت ہے. اللہ بڑی شان والا ہے اور اللہ عزت والا ہے، جلال والا ہے، ذوالجلال اور والاکرام، عزتوں والا ہے. سورت کے اندر اللہ نے ایک آیت خاص طور پر ذکر کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنات اور انسانوں سے پوچھا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مسلمانوں کو سنائی، صحابہ کو سنائی. صحابہ سن رہے تھے.
آپ نے فرمایا میں نے جنات کو یہ سورت سنائی تم سے تو وہ اچھے تھے جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جنات جواب میں کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری حمد آپ کے لیے ہے۔ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا اور جنات یہ جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، جنات بھی قرآن سنتے ہیں، جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، جنات میں بھی مسلمان ہے، جنات میں بھی علماء ہے، اور وہ جنات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ صحابی جنات ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے دو بڑی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں دنیاوی نعمتوں کو ذکر کیا، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، دنیاوی نعمتوں کو ذکر کیا۔ سورت کے آخر میں اخروی نعمتوں کو ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ اب قرآن میں آپ غور کریں اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، جنت ہے ٹھیک ہے، یہ دو جنتیں کیوں کہا؟ علماء فرماتے دو جنت اس لیے ہے، ایک جنت اس لیے نیک عمل کرتا ہے اور دوسری جنت اس لیے ہے کہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تم گناہ نہیں کرتے ہو میں اس پر بھی جنت دوں گا، تم نیک عمل کرتے ہو میں اس پر بھی جنت دوں گا۔ اور اللہ گناہ سے روکنے والی چیز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، تو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ لیکن سورت کے شروع میں اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن۔ اللہ فرماتے دنیا کی نعمتیں ہو، جنت کی نعمتیں ہو، یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف۔ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے میرے دوستو قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ آج مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کا۔ قرآن پڑھو، سمجھو، اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں۔ سورہ واقعہ ہے، اس کے بعد سورہ رحمان میں فرمایا اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اب اس سورت میں فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس کے آخر میں آ رہا ہے جب اللہ کا نام بابرکت ہے تو اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بابرکت نام ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ یہ اس صورت میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ سابقون کا جو سبقت والے لوگ ہیں، اس امت کے لوگ اس میں زیادہ ہوں گے بنسبت گزشتہ امتوں کے۔ پھر اصحاب الیمین ہے، دائیں طرف والے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنتی لوگ ہوں گے، اس میں اس امت کے لوگ بھی ہوں گے، گزشتہ امت کے بھی ہوں گے۔ پھر اصحاب الشمال جہنم والے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں ایک بات یہ سمجھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان تو بڑے مالدار تھے لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ فرمایا مجھے اپنی بیٹیوں کا کوئی غم نہیں، میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ اچھا بھائی اب ایک بات یہ، آج کل ذرا کچھ لوگ بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات ان کو بتاؤ نا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے آدمی فقر و فاقے میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو مال ملتا ہے، فقیر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی ساری دنیا کے فقیر پھر سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے نا، پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں نا اعتراض کیسے کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کافر نہیں مسلمان کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہ مولوی خامخواہ مسجد میں بیٹھ کر جناب یہ باتیں کرتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر دور ہوتا ہے،
تو پھر فقیر کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بات سمجھو بھائی اس کو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں نا، دنیا میں آپ بھی بہت سے کام کرتے ہیں لیکن آپ کے کرنے سے بھی نہیں ہوتا. وہ بطور مسلمان آپ ایک حد تک ایک کام کرتے ہیں، اصل اس میں کرنے والا اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر سارا کام آپ کو ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ میرے لیے آسان کرے. سورہ واقعہ اس لیے پڑھتے ہیں، کام بھی کرنا ہے ہمیں، محنت بھی کرنی ہے، لیکن سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ وہی کام آسان کر دے گا، اللہ اسی میں برکت دے گا. ایک اور مثال سے سمجھو، اسی سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم دیکھتے نہیں جو تم بیج زمین میں بوتے ہو؟ یہ جو کسان زمین میں بیج بوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ زمین کو ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر ایسا بیج ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، پھر وہ اس طرح تھرو کرتے ہیں، بیج کو اس طرح پھینکتے ہیں، سیڈز کو اس طرح تھرو کرتے ہیں نا. آپ نے تو سیڈز تھرو کر دیے، اندر پھینک دیے، بس ختم. زمین نرم کی، بیج پھینک دیے، پانی ڈال دیا. یہ بتاؤ اس بیج سے پودا کون اگاتا ہے؟ اس پودے میں پل کون لگاتا ہے؟ اس پل کے اندر رس کون بھرتا ہے؟ اور رس میں مٹھاس کون بھرتا ہے؟ تو آپ کیسے کہتے جی میں کرتا ہوں، سورہ واقعہ سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ تو قارون بھی کہتا تھا. قارون نے بھی یہ کہا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دو، اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، نعوذ باللہ، یہ تو میرے ہنر سے مجھے میرا مال ملا ہے. یاد رکھو آپ کے ہنر سے کچھ نہیں ملتا، ملتا وہی ہے جو اللہ پاک دیتا ہے. تو سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ آسانی کر دیتا ہے، ملتا وہی ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ اعتراض مت کرو. قرآن پڑھنے سے، سورتیں پڑھنے سے، سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ رزق کو آسان کر دیتا ہے، رزق کو آسان کر دیتا ہے. باقی آپ کہیں جی ایک فقیر ہے وہ روزانہ پڑھتا ہے پھر بھی فقیر ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ جتنا دے. ہو سکتا ہے فقیر کے پاس گھر نہ ہو سکتا ہے فقیر کے پاس کپڑے نہ ہو اچھے، ہو سکتا ہے فقیر کے پاس کھانا اچھا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے فقیر کو آپ سے زیادہ میٹھی نیند آتی ہو. ہو سکتا ہے فقیر کی صحت آپ سے زیادہ اچھی ہو، آپ کو شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، فلاں، اس کو کچھ بھی نہ ہو. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اچھا بھائی، آج میں گھڑی کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ سپارہ ختم کرنا ہے، اس کے بعد اوپر کھانا بھی ہے مجھے. اچھا ماشاءاللہ جی، دیکھو اللہ جزائے خیر دے جی. ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، نوجوان آپ حضرات بیٹھتے ہیں درس میں، قرآن سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. سورہ حدید ہے، اس حدید کے اندر دو مضمون بیان کیے ہیں. اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرو، یہ ایک مضمون اس میں خاص طور پر بیان کیا ہے. دیکھو بھائی، وہ تو ایک روایت میں ہے کہ یا تو طالب علم بنو، یا تو علم سیکھنے والا بنو، اور یا اگر تم علم نہیں سیکھ سکتے تو جو علم سیکھ رہے ہیں اس پر خرچ کرنے والا بنو، تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ پاک تمہارے اس خرچ کو قبول کرے گا. اور دوسری چیز، جب موقع آئے تو اب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے تو مال بھی خرچ کیا، صحابہ اکرام نے جان کی بھی قربانی کی. اب اللہ پاک اس دونوں کو ذکر کر رہا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا صحابہ جنتی ہے، اچھا ایک سیکنڈ یار، مجھے موقع ہی نہیں ملا پینے کا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. دو صفت اللہ نے صحابہ کی ذکر کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جان کی بھی قربانی دی ہے.
اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے خرچ کیا، قتال کیا، ان کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان صحابہ ہیں ان کے مقام تک، اللہ نے مقام میں فرق رکھا ہے۔ لیکن اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ فرماتے ہیں مرتبہ تو سب کا الگ الگ ہے۔ حضرت علی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت معاویہ کا اپنا مقام ہے لیکن حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ سے یا جو بعد میں جو بھی صحابہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنتی سب ہے، جنتی سب ہے۔ جنتیوں پر کوئی آدمی تنقید کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے جو لوگ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے تو آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ نماز ہمیں صحابہ سے ملی ہے، یہ حدیث ہمیں صحابہ سے ملی ہے۔ اگر صحابہ پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جس پر ہم اعتماد کریں۔ اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا